یہ کال تھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ فوج میں کوئی نہیں جا سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عباس ہمارے موجود ہیں. عطیہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کال آپ نے سنی اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک یو کہ آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ اس کا جواب دیں گے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کنسیپشن کیوں ہے لوگوں کے اندر کہ فوج کا بچہ ہی فوج میں ترقی کر سکتا ہے، کوئی اور بہت ہوا تو سپاہی لگ گیا؟ نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. انفیکٹ جو سب سے بڑی فوج جس چیز میں فخر محسوس کرتی ہے کہ آج تک فوج کا جو ادارہ ہے مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑا اسٹرکٹلی اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ میرٹ بیسڈ سلیکشن ہے اور میرٹ بیسڈ پروموشن ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جتنا فوج نے انویسٹ کیا ہے اپنے سپاہیوں اور جے سی اوز کے بچوں میں، خاص طور پہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، اس کے اندر جو اس کا خرچہ ہے آرمی پبلک اسکولز میں، ان کی فیس، ان کا ماہانہ جو بھی خرچہ اٹھتا ہے، ٹرانسپورٹیشن سسٹم، ان کی کتابیں، ان کا پورا خرچہ فوج نے اپنی ذمہ داری میں لیا ہوا ہے. اس وجہ سے سپاہیوں کے بچے ترقی کر کے آج بڑے فخر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سینئر آفیسرز ہیں، جنرلز جس میں شامل ہیں، اس میں 30% سے زیادہ سپاہیوں کے بچے ہیں اور وہ جنرلز رینک پہ آج موجود ہیں. یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ ایک تو فوج اپنے ادارے میں سرو کرتی ہے، اور دوسرا جو سلیکشن سسٹم ہے وہ پیورلی میرٹ بیسڈ ہے. اور اسی وجہ سے آج تک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کی وجہ سے جو فوج میں جتنے باہر سے بھی لوگ ہیں، سویلینز ان کے بچے ہیں، وہ بھی آج 70% میں وہ ان کے بچے شامل ہیں. اچھا، دو سوال. ایک تو اگر آپ کو مثال دے سکیں، اور مجھے پتہ ہے میں صرف آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت حالیہ سروس کے اندر ایسی مثالیں ہیں، ایسے لوگ بڑے ٹاپ رینکس میں ہیں جن کا کسی فوجی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سیولینز ہیں. تو ایسی دو ایک مثالیں اگر آپ دینا چاہیں. جی، میری اپنی مثال ہے کہ میرے خاندان سے میرے والد اور دادا کوئی اس میں فوج میں شامل نہیں تھے، اور میں آج ماشاءاللہ سے اسی فوج میں ترقی کر کے میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میجر جنرل کے رینک پہ موجود ہوں. اور میری طرح بے تحاشا مثالیں ہیں جو کہ زیادہ سویلینز کے ہی بچے ہیں جو کہ ان رینکس کے اوپر پہنچے ہوں. مطلب وہ جدی پشتی فوجی نہیں ہے؟ جدی پشتی فوجی نہیں ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایک نہ صرف ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے بلکہ ایک پوری نیشنل آرمی ہے. اور جو آج تک ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ جو یہ مضبوط، اس کا جو بنیادیں مضبوط ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہ پیورلی نیشنل آرمی ہے. ہر علاقے میں، اب خاص طور پہ جیسے آپ دیکھیں بلوچستان میں اور دور دراز علاقے جو کہ ریموٹ ایریاز ہیں، اس میں ہم نے کنسیشنز دیے ہیں تاکہ ان علاقوں میں جو کہ پیچھے رہ گئے ہیں اس نیشنل آرمی میں شامل ہونے سے، وہاں بلوچی ہیں، بلوچی سندھی ہیں، وہ اس میں شامل ہوں. ان کے لیے ہم نے کچھ شرائط نرم کی ہیں تعلیم کے حوالے سے اور قد اور چھاتی اور جسمانی اس کے حوالے سے، کہ چونکہ اس علاقے کے لوگ اس معیار پہ نہیں پورے اترتے ہیں، اس وجہ سے جو ان کو شامل کرنے کے لیے قومی فوج میں ان کی شرائط کچھ نرم کی گئی. اچھا، ایک دو تین باتیں میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا عطیہ صاحب. ایک تو یہ ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا جب آرمی جو ہے اوپن ریکروٹمنٹ کرتی تھی. باقی ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو آرمی میں جانا ایک گلیمر کی بات ہے. سروس ٹو دی نیشن اپنی جگہ ہے لیکن ایک گلیمر بھی ہے. ایک زمانے میں پاکستان آرمڈ فورسز میں، خاص کر کے ایئر فورس میں، بڑا گلیمر ہوا کرتا تھا. لیکن اوور دی ایئرز اگر آپ دیکھیں تو وہ گلیمر تھوڑا کم ہو گیا ہے، کیونکہ شاید اس میں بھی یا میری کمیونٹی بھی قصوروار ہے کہ جس فراوانی سے ہم فوج کو اکیوز کرتے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن، ناٹ ایز این انڈیویجول بٹ ایز این انسٹیٹیوشن ہم اکیوز کرتے ہیں فوج کو کرپشن کے لیے یا بدعنوانی کے لیے. کچھ ہمارے پولیٹیشنز بھی اس ایک اینگل کو لے کے یوز کرتے ہیں. تو وہ جو ایک موومنٹ تھی آف کنیکشن بٹوین دی آرمڈ فورسز اینڈ دی پیپل، وہ کنیکشن تھوڑا آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلے 12-15 برس میں یا 20 برس میں کم رہا ہے، اور وہ جو گلیمر تھا فوج کا وہ کم ہو گیا؟ دیکھیں، چونکہ حالات ایک سے نہیں رہتے، وہ وقت تھا جو کہ 65 کا ہے. 65 وار کے بعد جو ہے ایک اس قسم کا گلیمر ضرور آیا تھا جو کہ شاید اب وہ کم نظر آتا ہے. لیکن جہاں تک فوج کا اور عوام کا تعلق ہے وہ ایک مضبوط رشتہ ہے.
اور جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی موجودہ حالات میں آپریشنز ہوئے ہیں اس میں عوام کی بہت بڑی ایک حمایت حاصل رہی ہے فوج کو، اسی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے. اچھا اور اگر آپ دیکھیں موازنہ کریں ہماری کامیابی کا اور جو افغانستان میں اس وقت امریکی فوج کو مشکلات درپیش ہیں، جی اس میں آپ کو ایک واضح فرق یہ نظر آئے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فوج آپریشن کرتی ہے ایک تو وہ اس میں مکمل طور پہ پبلک سپورٹ، اور پبلک سپورٹ کا مطلب ہے کہ سویلین حکومت کے آرڈرز اور انسٹرکشنز کے اوپر فوج کارروائی کرے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب فوج کا ایک کامیاب آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد ایک پولیٹیکل آپشنز اوپن ہوتے ہیں سیاسی قیادت کے لیے کہ مسئلے کا حتمی حل نکالا جا سکے. فوج کا آپریشن حتمی حل نہیں ہوتا. فوج ایک فائر فائر فائٹنگ ٹیکٹیکل ایک ڈیفیکلٹ سچویشن، مثلا ایک ساؤتھ وزیرستان کی اگر آپ مثال لے لیں اور افزئی کی مثال لے لیں جو کہ کمپلیٹلی دی اسٹیٹ لاس دیز ایریاز ٹو ٹیررسٹ. اب اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل سولوشن ذرا پیچھے ہٹ جائے اور فوج کو آگے لایا جائے تاکہ بگننگ ہو، اوپننگ ہو اس جگہ کی. اس میں ایک حد تک فوج اس علاقے میں ٹیررسٹ کو مار کے نکال کے کلیئر کر کے علاقے کو دوبارہ ان کے کنٹرول سے حاصل کر لی. اب اس کے بعد ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہاں سول ادارے آئیں، سیاسی قیادت آئے اور سیاسی عمل اور ترقیاتی عمل کو شروع کیا جا سکے جو کہ اصل میں سیاسی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بغیر حتمی حل یا حتمی کامیابی نہیں ہو سکتی. ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ سویلین ادارے اور فوج مل کے حتمی حل نکالتی ہے، نہ کہ صرف فوجی آپریشن جو کہ افغانستان میں جیسا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوجی آپریشن کے ذریعے مکمل طور پہ حتمی حل نہیں نکالا جا سکتا. مسئلہ سیاسی ہوتا ہے، اس کا حتمی حل سیاست کے ہی نکلتا ہے. لیکن علاقوں میں اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے فوج کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ان علاقے سے ان ٹیررسٹ کو نکالا جا سکے. اچھا یہ جو ایک آخری سوال سے پوچھ چاہوں گا، جو میرے پوائنٹ تھا کہ ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو اربن مڈل کلاس کے اندر فوج کی اس وقت نہیں دکھتی، اور یہ ساری بحث جو پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی وہ اس سے ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا کہ جی ہم فوج کو اکیوز کرتے ہیں، فوج سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارا ایجوکیٹڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ اربن مڈل کلاس ہے اس میں فیشنیبل ایک کریئر فوج نہیں ہے. ایم بی اے ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیسن ہے، لا بھی ہے، لیکن فوج ایک آپشن نہیں ہے جو بچے کو دیا جاتا ہے تم فوج میں چلے جاؤ. وہ لیکن کہاں ہے؟ یہ درست نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کئی گنا اضافہ ہوا ہے جو کہ نوجوان فوج کے لیے اس وقت اپلائی کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. مطلب وہ کوئی 200-300% زیادہ فگر ہوئے، خاص طور پہ جب کامیابی ہوئی ہے سوات مالاکنڈ آپریشنز میں اور فاٹا کے آپریشنز میں، اور جو فوج کی اپنی بھی پی آر بڑھی ہے اور وہ جو بیریئرز تھے سویلینز اور فوج کے درمیان اس میں کافی حد تک ہم نے اس کو توڑنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے. اس وجہ سے وہ جو مقام تھا جس طریقے سے جو ریکروٹمنٹ اور آفیسرز کے لیے جو اپلیکیشن نوجوانوں کی طرف سے آتی تھی اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اور ہمارے پاس اس کے فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں کہ 45,000 سے زیادہ آفیسرز سلیکشن کے لیے اس بار نوجوانوں نے اپلائی کیا ہے، جس میں کہ ایک کورس کے اندر ہماری 500 سے زیادہ ویکنسیز نہیں ہوتی. تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو بتاتے ہیں وہ کچھ اور کہانی بتاتے ہیں، اور شاید پرسیپشن یا امپریشن جو اس وقت عوام میں ہے وہ درست اس طرح نہیں ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. اچھا ایک میرا سوال ہے، سلائٹلی میں ڈائیگریس کر رہی ہوں، لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو بھی ہمارے آپریشنز ہوئے ہیں اور یہ جو وار آن ٹیرر کے اندر ہم جو ایک بہت اسٹرانگ پارٹی ہیں کہ ہمارے سولجرز جو ہیں وہ زیادہ کیجولٹیز ہیں کمپیئرڈ ٹو نیٹو فورسز ہو گئیں یا کوئی بھی امریکن فورسز ہو گئیں، اور ان کی کافی کہ دیر انجرڈ اور ان کی ریہیبلیٹیشن اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی ان دا سینس کہ ان کی ایمپوٹیشنز ہو رہی ہیں یا اس طریقے کی ان کی میڈیکل کیئر ان کو نہیں مل پا رہی جو کہ لیٹس سے ابراڈ جو فیسلٹیز سولجرز کو اویلیبل ہیں. تو اس کے لیے واٹ آر وی ڈوئنگ؟ دیکھیے جہاں تک آپ کا تجزیہ ہے کہ ہماری کیجولٹیز زیادہ ہیں بنسبت جو بھی آئی سیف اور نیٹو فورسز افغانستان میں ان کی کیجولٹیز ہے، یہ بالکل درست ہے.
جتنے بھی 40 یا 43 نیشنز وہاں کام کر رہے ہیں افغانستان میں، ان کی سب کی کیجولٹیز ملا کے ہماری کیجولٹیز سے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے اس وقت آل ٹولڈ کوئی 3400 افسر اور جوان شہادتیں نوش کر چکے ہیں اس وار آن ٹیرر میں، اور اس کے علاوہ کوئی 8000 سے زیادہ فوجی جو ہیں افسر اور جوان وہ زخمی ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنے لمز ضائع کر چکے ہیں. فوج کا ایک بڑے وضع نظام ہے جو شہید ہوتے ہیں ان کی فیملیز کے لیے، اور جو زخمی ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے. جو شہید افسر اور جوان ہیں ان کی فیملیز کو کوئی 5 سال کے لیے فوری وہ جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کو ایک جو ہماری ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان میں سے گھر الاٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کو پلاٹ ایک اسپیشل دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو پینشن بینیفٹس ہیں وہ ان کو ملتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کے بچوں کی تعلیم کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ فوج اپنے سر لے لیتی ہے. اور جو سی ایم ایچ میں طبی امداد ہے وہ بچوں کو جب تک وہ 18 سال تک نہیں پہنچتے ہیں وہ مفت ہوتی ہے، ان کی فیملیز کو مفت علاج کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں شہداء کے ورثاء کے لیے ہیں. اسی کے ساتھ جو زخمی ہوتے ہیں اس میں جو فوجی فاؤنڈیشن ہے ان کے ادارے ہیں، ان کے ہسپتال ہیں، اس میں لمز کی بھی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ شامل ہے. وہ پورا فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو افسر جس نے یا جوان جس نے اپنی کوئی بھی اعضاء اس کے ضائع ہو گئے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کرنا، اور جب تک مکمل طور پہ وہ صحتیاب نہیں ہو جاتا اور اس کے لیے جاب فراہم کرنا، یہ پوری فوج کی ذمہ داری ہے. صرف میں اس جگہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر قوم کو، ہر ملک کو جس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں اس کو فوج کی ضرورت ہوتی ہے. اگر فوج اپنی نہیں ہوگی تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پھر کوئی غیر ملکی فوج ہوگی موجود اپنے ملک کے اندر. اس لیے اپنی فوج کی ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے، اور فوج کی ضرورت یہ ہے اس لحاظ سے کہ فوج ملک کو جوان فوج چاہیے ہوتی ہے. اس لیے جوان افسر اور جوان جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چونکہ پہلے 19 سال 18 سال کی عمر میں فوج میں آ جاتے ہیں اور زیادہ تعداد میں 40 سال 45 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. جو ریٹائر ہو جاتا ہے وہ فوجی قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو پینشن فراہم کرنا، اس کو کوئی جاب فراہم کرنا، اس کی ضروریات زندگی خاص طور پہ اس کے بچوں کی تعلیم، ان کی شادیاں بھی کرنی ہوتی ہیں، ان کو گھر بھی دینا ہوتا ہے. یہ سب ذمہ داری نہ صرف قوم کی ہوتی ہے بلکہ فوج بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اگر فوج نے اپنے کچھ ادارے بنائے ہوئے ہیں جو کہ فلاح بہبود کے لیے ہیں، اپنے ریٹائرڈ لوگوں کے لیے، اپنے شہداء کے لیے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، AWT ٹرسٹ ہے، یا اور فوجی ادارے ہیں جو کہ ان سے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک ناجائز تنقید جو ہے وہ بہت تکلیف اور میں غلط فہمی پیدا کرتی ہے.